40 سال تک شام اور اس کے اطراف میں مولا علی علیہ السلام کے خلاف تبلیغ ہوتی رہی۔ پہلے معاویہ اور اس کے بعد یزید اور اس کے ایجنٹ دولت پرست خطیب کئی سال تک مولا علی کے خلاف سب اور جسارت کرتے رہے، اور ان وسیع تبلیغات نے اس قدر لوگوں کو علی اور اولاد علی کا دشمن بنا دیا اور باطل کو اس طرح حق کے روپ میں ظاہر کیا گیا کہ لوگ علی اور آل علی سے دشمنی کو باعث قربت خدا سمجھتے تھے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک عجیب حکایت کی طرف توجہ فرمائیں۔ جس وقت امام سجاد اور ان کے ساتھیوں کو قیدی بنا کر شام لایا گیا اور ان کو مسجد کے قریب ٹھہرایا گیا تھا، تو شام کا ایک بوڑھا مرد امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے تم کو قتل کیا اور شکست دی اور امیر المومنین یزید کو تمہارے اوپر کامیاب کیا۔ امام سجاد نے اس سے فرمایا: کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ فرمایا: کیا اس آیہ کے معنی کو بھی درک کر لیا ہے کہ جہاں خدا فرماتا ہے: اے پیغمبر، ان سے کہو کہ میں تم سے اپنی اطرت کی دوستی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا ہوں؟ اس بوڑھے مرد نے کہا: ہاں، اس آیہ کو میں نے پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا: ذوی القربیٰ سے مراد اس آیت میں ہم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اے بوڑھے مرد، کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 کو تم نے پڑھا ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے: رشتہ داروں کو حق دے دو؟ بوڑھے مرد نے کہا: ہاں، میں نے پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: رشتہ داروں سے مراد اس آیت میں ہم ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کو قرآن میں پڑھا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے: جان لو جس قسم کی بھی غنیمت تمہیں پہنچے، اس کا خمس خدا، پیغمبر، ذی القربیٰ، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ بوڑھے مرد نے کہا: ہاں، میں نے پڑھا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا: ذی القربیٰ سے مراد اس آیت میں ہم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اے بوڑھے، کیا یہ آیت بھی قرآن مجید میں پڑھی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے: خدا صرف چاہتا ہے کہ پلیدگی اور گناہ کو تم اہل بیت سے دور رکھے اور مکمل طور پر تم کو پاک رکھے؟ بوڑھے مرد نے کہا: ہاں، میں نے پڑھی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: اہل بیت سے مراد ہم ہیں کہ خدا نے ہم کو آئے تطہیر کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ یہ بوڑھا مرد ان مطالب کو سننے کے بعد خاموش ہو گیا اور پشیمانی کا اظہار کرنے لگا اور کہا: سچ بتائیے خدا کے لیے کہ آپ رسول خدا کے خاندان سے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا: خدا کی قسم، بغیر کسی شک کے ہم اسی خاندان کے ہیں۔ بوڑھا مرد ان کو پہچاننے کے بعد رونے لگا اور اپنے عمامے کو سخت پشیمانی کی وجہ سے سر سے اٹھایا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا: خدایا، میں تیری درگاہ میں آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام سجاد سے عرض کیا: کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا: ہاں، اگر توبہ کر لو تو خداوند تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اور ایسی صورت میں تم ہمارے ساتھی ہوگے۔ اور جب یزید اس بوڑھے مرد کے واقعے سے باخبر ہوا تو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ سجاد علیہ السلام نے اس پرآشوب زمانے میں ایک خطبہ دیا جو کہ اس ترتیب سے ہے کہ شام کی مسجد اموی کے جو جمعیت سے بھری ہوئی تھی، امام سجاد کو اس مسجد میں بلوایا گیا تاکہ یزید کی عظمت کو دیکھ کر مرعوب ہوں، اور یزید بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنے خطیب سے کہا کہ ممبر کے اوپر جاؤ، علی اور حسین کے لیے بدگوئی کرنا چاہو کرو، اور ان کے خلاف بدگوئی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ تو اس کا خطیب ممبر پر گیا اور جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے کہا، اور لوگوں اور امام سجاد کے سامنے امام علی اور امام حسین کے لیے بدگوئی کرتا رہا، لیکن معاویہ اور یزید کی تعریف کی تو امام سجاد نے ممبر کے نیچے سے آواز بلند کی: تم پر اے خطاب کرنے والے کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کی خاطر خالق کو غضبناک کر دیا، پس تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اے یزید، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ اس ممبر پر جا کر کچھ ایسی گفتگو کروں کہ جس میں خدا کی خوشنودی ہو اور حاضرین کے لیے اجر اور ثواب ہو؟ تو یزید نے امام کو اجازت نہ دی، لیکن حاضرین نے کہا: اجازت دیں کہ وہ ممبر پر جائیں اور شاید ہم ان سے کوئی فائدہ مند بات سن لیں۔ تو یزید نے کہا: اگر وہ ممبر پر چلے گئے تو نیچے نہیں اتریں گے یہاں تک کہ ابو سفیان کے خاندان کی رسوائی ہوگی۔
ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کچھ بھی یہ شخص کہے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس لیے اسے ممبر پر جانے دو کہ کچھ خطاب کرے۔ نے ان سے کہا، اشارہ امام سجاد کی طرف کیا، اس خاندان سے ہے کہ علم اور کمال انہیں اس طرح دیا گیا ہے جیسے پرندہ دانے کو اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ لیکن لوگ بار بار یزید سے مطالبہ کرتے تھے کہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ یزید نے ناچار ہو کر امام سجاد علیہ السلام کو اجازت دی تو حضرت نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، وہ ہمیں 6 چیزیں دی گئی ہیں اور 7 چیزوں کے ساتھ دوسروں پر برتری حاصل ہے، لیکن وہ 6 چیزیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں، علم، حلم، جوان مردی، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت، لیکن وہ 7 چیزیں کہ جن کے ساتھ ہمیں برتری حاصل ہے یہ ہیں، پیغمبر برگزیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، اور صدیق اکبر یعنی سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ علی علیہ السلام ہیں ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، اس امت میں محمد کے نواسے حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے میں اس کو اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ اے لوگو، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو اپنی عبا میں ڈال کر اپنی جگہ پر رکھا، میں بہترین انسان کا فرزند ہوں کہ جس نے احرام کا لباس پہنا، میں بہترین انسان کا فرزند ہوں کہ جس نے ننگے پاؤں طواف کیا، میں بہترین انسان کا بیٹا ہوں کہ جس نے طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، میں اس بہترین شخص کا فرزند ہوں کہ جو حج کو بجا لایا اور لبیک کہا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو مکہ سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو شب معراج سدرۃ المنتہا تک پہنچا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو اس قدر خدا کے نزدیک ہوا کہ اس کا فاصلہ 2 کومان یا اس سے بھی کم تھا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ آسمان کے ملائکہ نے اس کی اقتداء کی اور نماز پڑھی، میں اس کا فرزند ہوں کہ خدا نے جس کی طرف وحی کی، میں خدا کے برگزیدہ محمد کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے مشرکین کو قتل کیا یہاں تک کہ ان کو کہنا پڑا ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول کے آگے آگے تلوار کے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ کی اور 2 نیزوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور 2 مرتبہ ہجرت کی، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے جنگ بدر اور حنین میں دشمن کے ساتھ جنگ کی اور ایک لمحے کے لیے بھی حکم رسول کا انکار نہ کیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو مومنین کا امیر اور پیغمبروں کا وارث اور ملحدین کو نابود کرنے والا اور مسلمانوں کا پیشوا، جہاد کرنے والوں کی آنکھ کی روشنی کا باعث اور خدا کی پرستش کرنے والوں کی زینت، مناجات کرنے والوں کا سرور، گاہ خدا کے نزدیک زیادہ رونے والا اور سب سے زیادہ استقامت کرنے والا، اور آل یاسین سے بہترین اٹھنے والا کہ جس نے دین سے خارج ہونے والوں کے ساتھ جنگ کی، بیعت توڑنے والے اور باغیوں کے ساتھ جنگ کی، ناصبی دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو قریش میں سے زیادہ قابل فخر تھے اور تجاوز کرنے والوں کو مارنے والا اور مشرکین کو نابود کرنے والا، منافقین پر خدا کے تیروں میں سے ایک تیر اور دین خدا کے حامی اور عابدوں کی پہچان اور خدا کے امر کا ولی اور حکمت الہی کا باغ اور علم خدا کا مخزن ہے۔ میرا باپ وہ ہے کہ جو جوان مرد ہے، حسن اور زیبا کو بخشنے والا، ہوش مند، پاک، حجاز کی سرزمین پہ خدا کی مرضی سے بلند ہمت والا پیشوا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، روزہ رکھنے والا، مہذب، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، مشرکین کی پشتوں کو کاٹنے والا، کفر کی جماعت کو پراگندہ کرنے والا، سب سے زیادہ جرأت والا، سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ سخت، کافرین کے مقابلے میں شکست نہ کھانے والا، شیر دلاور و جنگ میں سب سے آگے ہونے والا، اور کافروں کو اس طرح پیسنے والا کہ جس طرح پتھر کو چکی پیستی ہے اور خاشاک کو مخلوط کرتا ہے، وہ حجاز کا شیر، عراق کا ایک سوار، مکہ اور مدینہ کا سردار، منا، عقبہ، بدر اور احد کا بہادر سوار، بے مثل عرب کا آقا، جنگ کا پہلوان، مشہر اور عرفات کا وارث، رسول خدا کے 2 نواسوں کا باپ، میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں۔